بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ جنت کے پتے، نیمر احمد، ناول نگار، قسط نمبر 12، پارٹ نمبر 2۔ وہ اب سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جہاں، میں کر لوں گی۔ تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی جیگتی میں ڈھیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نہ تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا۔ جینس اور جوگرز پہنے، سویٹرز کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو بس میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا ڈی جے حواس باختہ سے چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو فون تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کالز، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترک کا نمبر۔ اس بار اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو جب بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلمان، بندے کو عبدالرحمن پاشا کہتے ہیں۔ اب تک تو مجھے آپ جان گئی ہوں گی، وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کی باسیوں کا تیکھا پن اور لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فوراً رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جہان لب بھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا، بند کر دیا۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ اب وہ سنبھل چکی تھی۔ ہوں، تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول پتا نہیں کون ہے؟ اس نے شانے اچکائے۔ جانے دو، ہراسمنٹ ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کئی مسئلے کا حل جہان اسکندر کے پاس نہ ہو، ایسا ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑھی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اس بار چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اب 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ اچھا یہ کام ہے، اس جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کے سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن دھل گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے تمہارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتائے۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اسے بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں، یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہاں رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد
जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ने सिकंदर ही क्या जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुने। इसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जहान याद आया। इसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दोस्तों, एपिसोड नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो के साथ हम आएंगे पार्ट नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।